إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں جنگ احد کے واقعات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اس میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا، اور نام نہاد مسلمان جو منافق تھے، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے اندر نفاق تھا، انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور کفار کا طرز عمل اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ تینوں کردار صرف اس زمانے میں ہی نہیں تھے، آج کے دور میں بلکہ قیامت تک یہ تینوں کردار دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں اپنا مال جان کچھ بھی خرچ کرنا پڑے وہ دریغ نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے اگر اس کے رستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ ہو جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے فائدہ ملا وہاں پہ جا گھسے۔ منافق نفق سے ہے، نفق ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف راستے ہوتے ہیں، اور وہ انسان ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو منافق کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ کبھی کفر کی طرف نکل گیا، کبھی اسلام کی طرف، بلکہ اس کی ساری زندگی اس آیت کے مصداق ہوتی ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر اس طرح فرمایا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ساری زندگی تذبذب کے اندر رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی جہاں سے مفاد ملا وہیں پہ چلے گئے۔ اسلام سے مفاد وابستہ ہوا تو مسلمان، کفار سے مفاد وابستہ ہوا تو کافر۔ اور جو انسان سرے سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے اس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تو چاہے وہ مسلمان ہے، منافق ہے یا کافر، موت سب کو آنی ہے، موت سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا ترقی کی معراج پہ کہیں پہ بھی پہنچ جائے، میڈیکل سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، جو کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے اس میں کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب دیکھیں، ڈاکٹرز مختلف بیماریوں میں تشخیص کر کے کسی کی سرجری، کسی کا علاج کرتے ہیں، لیکن شفا اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے، موت آ جائے، تو وہ کلمات بھی اثر نہیں کرتے جو اللہ نے شفا کے لیے اپنے رسول کو سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم جب اپنے بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر اس کی مرض الموت نہیں ہے، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس بیماری سے اسے ضرور شفا دے دے گا، لیکن اگر اس کی بیماری ہی مرض الموت ہے، یعنی اس بیماری کی وجہ سے اسے موت آنی ہے، تو پھر یہ دعا بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ موت اٹل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تم کسی کے زیر نگی نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس ڈال کے دکھاؤ۔ کوئی شخص نکلنے والی جان کو واپس نہیں ڈال سکتا، مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ جو مختلف بزرگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کی جان قبض ہو گئی اور فلاں بزرگ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ بزرگ خود کیوں نہیں زندہ ہو گیا جبکہ وہ خود فوت ہو چکے؟ اگر وہ دوسروں کو زندہ کر سکتے تھے تو خود کیوں نہیں زندہ ہو گئے؟ یہ سب کا سب جھوٹ اور کذب ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان ہے جو عالم بن کے انسان لگا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کر۔ اللہ نے آپ کو بھی فرمایا ما کان لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں خضر آج بھی زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما کان لبشر من قبلک الخلد، اے میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کسی بندے کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو اور کسی کو کیسے زندہ ہمیشہ رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 63 سال آپ نے زندگی گزاری، اس کے بعد رفیق الاعلیٰ کی بات کو قبول کر لیا اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے دارالبقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ اب اس دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر آپ کا نہیں ہے تو کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہر انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر کے مٹی نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کیا ہے تو برا بدلہ۔ کوئی انسان اپنے انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر تو اس نے غلط کر کے توبہ کر لی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اگر اس نے توبہ نہیں کی، بے توبہ مر گیا تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ۔ اگر ایک انسان نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں بھی پڑھتا رہا، حرام و حلال سے بچتا رہا، رمضان آیا تو روزے رکھتا رہا، مال دیا تو اس میں اللہ کا حق نکالتا رہا، اگر اللہ نے استطاعت دی تو اس نے حج بھی کیا، تو انشاءاللہ وہ اس کا اجر بھی پائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن جب وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اجر ملنے لگے تو ہمیں اس کا بہتر اجر عطا اللہ فرما دے۔ پھر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ انسان پوری زندگی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتا ہے،
کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ اللہ اس امتحان میں ہماری مدد فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا تمہارے مال کے معاملے میں بھی اور تمہاری جان کے معاملے میں بھی۔ مال کے معاملے میں کس طرح؟ اللہ ہم سے مال طلب کرتا ہے۔ دیکھیں نا، استطاعت دی تو اللہ نے کہا حج کرو، تو اگر ایک انسان بخیلی کرتا ہے، نہیں حج کے لیے جاتا باوجود سب کچھ ہونے کے، تو یہ اس آزمائش میں پورا نہیں اتر رہا جو اللہ نے مال دے کے اسے آزمایا تھا۔ اگر اللہ اسے کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، غرباء کا حق انہیں دو، وہ نہیں دیتا، تو وہ بھی اس آزمائش میں ناکام ہے۔ اسی طرح جان، انسان کی جان، اللہ رب العزت اس سے بھی کچھ چیزیں طلب کرتا ہے۔ ہم دیکھیں زبان سے اللہ ذکر چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ بولنے کی استطاعت اللہ نے دی ہے۔ بدن سے کہتا ہے کہ تو نماز رکھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، اللہ کے گھروں کی طرف جا، بدماشی اور عیاشی کے اڈوں کی طرف نہیں، اللہ کے گھروں کی طرف قدم اٹھنے چاہیے۔ یہ ہماری اسی طرح اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے، جان لڑانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے۔ ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ آپ ضرور سنیں گے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے آپ سے قبل، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو لوگ مشرک ہیں، اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیفیں دیں گے آپ کو، تانے دیں گے، زبان سے ایسی ایسی باتیں کریں گے، العیاذ باللہ۔ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ اہل کتاب کی یا مشرکین کی باتیں سن کے صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں، تو فَإِنَّ ذَلِكَ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت حوصلہ مندوں کا کام ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسری کی باتوں کو برداشت کر جانا، کسی کی بکواس پہ دل برداشتہ نہ ہونا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دین کا رستہ یہ ایک، اس میں کوئی شک نہیں، مشکل رستہ ہے۔ اگر اس میں تکلیفیں نہ ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ دین پہ عمل کرنے والا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، لوگوں کی کیا بات ہے، وہ مجھے کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے متعلق نہ سوچے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر خباثت، برائی، نفاق اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔